عرب و عجم جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد آپ دوستوں کو، ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے کرم، مہربانیاں، نوازشیں بے شمار ہم سب پر کہ اللہ کریم نے ہمیں جمعۃ المبارک کا پاک دن نصیب فرمایا کہ آج کے دن اللہ رب العزت نے پھر موقع فراہم فرمایا، اپنے گھر بلا لیا۔ لاکھوں لوگ ہیں، دنیا بھری پڑی ہے، اسی دن کے اندر بھی اللہ کریم جس کو چاہے اپنے گھر بلا لے، جس کو چاہے اپنے گھر سے دور رکھے، وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن رب تعالی دلوں کا مالک ہے، جس کی دل میں اللہ سے پیار اور لگاؤ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک وہ آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج اس معاشرے کا عکاسی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم لوگ کس طرف مڑ گئے ہیں۔ حقیقت کو چھوڑ کر فنا ہونے والی چیز کو ہم نے مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ سنیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا مال ہے۔ پتہ چلا کہ یہ دنیا جو ہے یہ حقیقت چیز نہیں ہے، جس کو ہم نے حقیقت سمجھا ہوا ہے، جس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، حقیقت سمجھا ہوا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ فنا ہونے والی چیز ہے، یہ رہنے والی چیز نہیں، بقا نہیں ہے۔ سنیں آگے، ایک پیاری سی مثال ہے، سبحان اللہ۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نادان شخص تھا، ایک دیوار کو دیکھتا ہے، ایک نادان شخص ایک دیوار کو دیکھتا ہے، بڑی بڑی حسین دیواریں بھی ہیں دنیا میں، جب وہ دیکھتا ہے تو اسے دل دے بیٹھتا ہے۔ اب دیوار کی بات ذرا عقل والے سمجھ جائیں گے کہ وہ اس دیوار پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، اس سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ دیوار چمک رہی ہے، اس دیوار میں سجاوٹ، اس دیوار میں روشنی سورج کی وجہ سے ہے، لیکن ایک نادان شخص نے سورج کو دل دے دی اور اس کو دیوار کو دیکھ کر عاشق ہو گیا۔ اب اس سے کوئی پوچھے تو صحیح، یار دیوار میں ایسی کیا چیز ہے کہ تو دیوار سے دل لگا کے بیٹھا ہے؟ وہ کہنے لگا دیکھو تو صحیح نا، دیوار کیسی خوبصورت ہے، دیوار کیسی روشنی کر رہی ہے اور چمک رہی ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں، جب سورج غروب ہوتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، جو پہلے دیوار سورج کی وجہ سے چمک رہی تھی وہ چمک ختم ہو گئی، سجاوٹ ختم ہو گئی، تو پھر پتہ چلتا ہے اللہ اکبر، یہ تو دیوار تو روشنی کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ نادان دل دے بیٹھتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ تو ہم نے دنیا کو تو دل دے دیا، اب دنیا کی جو دھمک ہے، جو چمک ہے، جو سجاوٹ ہے، وہ دھیمی ہے، وہ بقا ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ فنا ہے۔ حقیقت اور باقی رہنے والی چیز آخرت ہے، اور جو ہم نے حقیقت کو بھلا دیا
اور فنا ہونے والی چیز کو ہم نے دل میں بٹھا دیا۔ وہی مثال نادان شخص والی ہے ہماری بھی، کہ ہم نے بھی دنیا کی سجاوٹوں میں آ کے، دنیا داری میں آ کے اللہ کو بھلا بیٹھے، آخرت کو بھلا بیٹھے، دین کو بھلا بیٹھے، قرآن کو بھلا بیٹھے، اور اسی سجاوٹ کے چکر میں، اسی خوبصورتی میں، حسین چکروں میں آ کے، ہم نے دنیا کی لالچ میں آ کے ہم نے اپنے پیارے رب کو بھلا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل نادان ہوتے ہیں، بے عقل لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا ہے مومن کے لیے؟ قید خانہ۔ اب قید خانہ کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس کے اندر سزائیں ہوتی ہیں۔ بندہ جس کو ہم کہتے ہیں جیل، قید وہی ہوتا ہے جو بندہ کوئی سزا مجرم ٹھہراتا ہے اسے قید میں بند کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مومن کے لیے دنیا، یہ دنیا کا دائرہ قید خانہ ہے۔ اور آگے میرے محبوب نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے لیکن کافر کے لیے اللہ نے جنت بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کے لیے قید خانہ دنیا، اور دنیا کافر کے لیے جنت بنا دی گئی۔ اب دیکھیں کافی مومن حضرات مسلمان کتنے دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، روزی سے تنگ ہوتے ہیں۔ کیا رب تعالیٰ نہیں دے سکتا؟ کافروں کو کھلا سکتا ہے وہ، کیا مسلمانوں کو پورا نہیں دے سکتا؟ نہیں، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کو اللہ نے قید میں اس لیے رکھا، آزماتا ہے، اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، نہ دے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر دوسری بات ابن ماجہ کی حدیث کہ دنیا کی حقیقت مردہ بکری، دنیا کی حقیقت مردہ بکری اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ غور فرمائیں کہ یہ بڑی غور طلب باتیں ہیں۔ دنیا کی حقیقت مردہ بکری، ایک تو ہم ذبح کرتے ہیں حلال ہو جاتی ہے، کسی کے کام آ جاتی ہے، لوگ گوشت کھاتے ہیں، ایک تو ویسے مر جاتا ہے جانور، مردار ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثال ہے یہ دنیا کی حقیقت مردہ بکری اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ سنیے حدیث پاک، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مردہ بکری کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ آ رہے تھے تو راستے میں ایک مردہ بکری مری ہوئی تھی، پڑی تھی، اس کی بدبو آ رہی تھی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ سوال کیا کہ اے صحابہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اب اس کے مالک کو یہ بکری پسند آئے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب کیسے پسند آئے گی؟ اب تو یہ مر چکی ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، اب مالک اس کو ناپسند کر کے باہر پھینک کر آیا ہے، وہ اپنے گھر میں اس نے نہیں رکھا کیونکہ بدبو آئے گی، تکلیف ہوگی، تو اس لیے وہ گھر سے کئی میل دور اس مردار جانور کو، مردہ جانور کو جو مر چکا ہے، باہر پھینک کے آیا ہے۔ تو میرے رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، میرے محبوب نے رب کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا دنیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بے وقار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مردہ بکری ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو دنیا ناپسند ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا کہ اور مقام پہ فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا نہیں ہے۔ مچھر کے پر کیا پر ہے؟ دیکھیں تو صحیح، اللہ رب العزت کی قدرت ذرا دیکھیں نا میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ مردار جانور سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند دنیا کو کہا گیا ہے۔ اور آگے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت سے آخرت کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ دنیا کمانا ناجائز نہیں ہے، یہ بات سن لیں، دنیا کمانا ناجائز نہیں، جائز طریقے سے
عین عبادت ہے۔ دنیا کو کمانا بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، گھر والوں کے لیے کھانا کھلانا جائز اور حلال طیب روزی کمانا یہ عین عبادت ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی محبت میں آ کے گرفتار ہو جانا، رب کو بھلا دینا، نمازیں بھلا دینا، قرآن بھلا دینا، حقیقت بھلا دینا اور تمیز بھلا دینا، غیرت بھلا دینا، ماں باپ کی فرما برداری بھلا دینا اور بہن بھائیوں کے حق کو کھا جانا، یہ سب چیزیں حرام میں شامل ہیں۔ تو اس لیے کہ دنیا جو محبت کر کے بیٹھتے ہیں وہ آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فاثروا ما یبقى علی ما یفنی۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث امام احمد بن حنبل اپنی کتاب میں بھی نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا۔ محبت کرنا اور بات ہے، ذرا سن لے، جس نے بھی دنیا سے دل لگایا آخرت کو نقصان پہنچایا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا، جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ جس نے آخرت سے محبت کی، اپنی آخرت سے، قبر سے، حشر سے اور اسی آخرت سے محبت کرتے ہوئے دنیا گزاری، تو سمجھ لے اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم فانی دنیا پر باقی رہنے والی چیزوں کو ترجیح دو، باقی رہنے والی چیزوں کو ترجیح دو، فانی چیزوں کو ترجیح نہ دو، عزت نہ دو۔ یہ دنیا آنی جانی چیز ہے، وقار برقرار رہے، عزت برقرار رہے، شعور برقرار رہے، دین برقرار رہے، محبت دین برقرار رہے، قرآن کی عزت برقرار رہے اور میرے پیارے رب کے محبوب کی عزت باقی رہے۔ یہ چیزیں چلیں گی آخرت میں، باقی کچھ نہیں جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں دیکھیں نا،